اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ چلیں، اہل تشیع کی احادیث اور روایات کی کتابوں میں 4 کتابیں سب سے زیادہ معتبر اور موثق سمجھی جاتی ہیں، ان کا اعتبار دوسری کتابوں سے زیادہ ہے۔ اب وہ 4 کتابیں کون کون سی ہیں، ان کا تعارف ٹھیک ان کے سلسلے میں کچھ بتانا چاہتے ہیں۔ سب سے پہلی کتاب ہے الکافی۔ ان کتاب گرانسر نوشتہ محمد بن یعقوب بن اسحاق کلینی رازی متوفا 329 قمری، ملقب ثقۃ الاسلام بادشاہ۔ پھر الکافی یہ قیمتی اور عظیم کتاب محمد بن یعقوب بن اسحاق کلینی رازی کی لکھی ہوئی ہے، جن کا لقب ہے ثقۃ الاسلام۔ ٹھیک، محمد ابن یعقوب کلینی کو ثقۃ الاسلام بھی کہا جاتا ہے۔ ان کی وفات ہوئی ہے 329 ہجری میں، ٹھیک ہے، یعنی 4 صدی میں۔ ٹھیک، کلینی در دقت علمی ثبت و ضبط حدیث بنید وثاقت در نزد شیعیان مقامی برجستے دارد۔ کہتے ہیں کہ یہ عالم دین علمی دقت نظر میں، حدیث کے ثبت و ضبط کرنے میں، اور شیعوں کے نزدیک وثاقت میں، وثاقت یعنی اطمینان، جس پر بھروسہ کیا جائے، جس پر اعتبار کیا جائے، ٹھیک ہے، ایک برجستہ اور عظیم مقام رکھتے ہیں۔ شیعوں کی نگاہوں میں ان کا خاص مقام ہے۔ شیعہ ان کو علمی اعتبار سے بہت ہی دقیق اور احادیث کے ضبط و ثبت میں بہت زیادہ اہتمام کرنے والے، ٹھیک، اور ان کی وثاقت پہ بھروسہ کرتے ہیں۔ نجاشی پورا چنین ستود اس، نجاشی نے شیخ کلینی کی اس طریقے سے تعریف کی ہے، کہتے ہیں شیخ و اصحابنا فی وقت ہی برائے بوجہی وکان اوثق الناس فی الحدیث واثبتہم۔ کہہ رہے ہیں کہ شیخ کلینی ہمارے اصحاب اپنے وقت میں ایک خاص شخصیت کے مالک تھے، خاص فکر و نظر رکھتے تھے، اور حدیث کے ثبت و ضبط میں لوگوں کے نزدیک بہت زیادہ قابل اطمینان اور موثق تھے۔ تو نجاشی نے اس طریقے سے ان کی تعریف کی ہے، ان کی دقت نظری اور احادیث کے ثبت و ضبط میں جو اہتمام کرتے تھے، جو جس دقت سے کام لیتے تھے، اور لوگ جس قدر ان پر اطمینان کرتے تھے، یہ اپنی تعریف میں بیان کیا ہے۔ شیخ مفید ان کتاب گرا سنگرا چنین سے اس، خود شیخ مفید نے اس عظیم کتاب کی اس طریقے سے تعریف کی ہے۔ اجل کتب الشیعہ و اکثر و فائدہ، کہتے ہیں کہ شیعہ کی عظیم کتاب میں سے ہے۔ اجل کتب الشیعہ، شیعہ کی اجل یعنی عظیم بڑی کتاب میں سے ہے۔ و اکثر وہاں فائدہ، اور فائدے کے اعتبار سے سب سے زیادہ سود مند اور فائدے مند ہے۔ کتابوں میں عظیم کتاب ہے، فائدے کے اعتبار سے سب سے زیادہ فائدہ پہنچانے والی ہے۔ وہ محقق کرکی گفتے است، محقق کرکی یہ بھی ایک عظیم شخصیت ہے، یہ کہتے ہیں کہ مانند کتاب کافی
نگارش نشده است. کہ کافی جیسی کتاب ہی کوئی نہیں لکھی گئی ہے. کتاب کافی جیسی کوئی دوسری کتاب نہیں لکھی گئی ہے. بس شہید اول نوشتے است. شہید اول فرماتے ہیں لم یعمل فی الامامیہ مثلہ، کہ شیخ کلینی جیسا کام امامیہ میں کسی دوسرے عالم نے نہیں کیا ہے. جو عظیم کارنامہ شیخ کلینی نے انجام دیا ہے، شیعہ علماء میں کسی دوسرے عالم دین نے ویسا نہیں کیا. بر ان اساس ان کتاب و نبی سندش مقامی بالا و برجستے دارنگ. اب ان تعریفوں سے، ان تحسین سے اور جو کچھ تمجید کی گئی ہے علماء کی زبان سے خود شیخ کلینی اور ان کی کتاب کے سلسلے میں، تو نتیجہ یہی نکلتا ہے کہ یہ کتاب اور اس کتاب کے لکھنے والے دونوں عظیم مقام کے مالک ہیں. دونوں کا بہت بڑا مرتبہ ہے، بہت بڑا مقام ہے. میں ان کتاب را بے مدت 20 سال و با زحمت و رنج فرامان بے ثمر رساند. شیخ کلینی نے اس کتاب کو 20 سال کے عرصے میں بہت ساری مشکلات اور زحمات کا سامنا کر کے آخر تک پہنچایا ہے، پیش کیا ہے. 20 سال کا وقت لگا ہے اور اس 20 سال میں شیخ کلینی نے اس کتاب کو تالیف کرنے میں حد درجہ زحمتیں اٹھائی ہیں، محنتیں کی ہیں. کتاب کافی یک دور معارف اسلامی را در خود جائے دادے. کہنے کی کتاب کافی ایسی کتاب ہے کہ جس میں اسلامی معارف کا ایک پورا دورہ ہے، تسلسل ہے. وہ بس سے بخش عمدے اصول فروع و روز تقسیم شود. اور شیخ کلینی کی یہ کتاب 3 حصوں میں تقسیم کی گئی ہے. ٹھیک، اصول، فروع اور روزہ. اصول کافی جو کہا جاتا ہے تو یہ ایک حصے کا نام لیا جاتا ہے. ویلا یہ خود اصول کافی میں صرف اصول کا نام لیا جاتا ہے، باقی کا نام نہیں. جبکہ یہ کتاب 3 حصوں میں ہے، تو اصول، دوسرے فروع، تیسرے روزے. اصول متضمن مباحث معرفت شناسی، توحید، امامت و اہم مباحث اخلاقی. کہہ رہے کہ اصول کافی اس میں معرفت شناسی کی بحثیں ہیں، توحید کی، امامت کی اور دوسری اخلاق کی اہم بحثیں شامل ہیں. اب بتا رہے ہیں ہر ایک کتاب کے بارے میں کہ کس کتاب کے اندر کس طریقے کے مضامین اور عناوین اور مباحث ہیں، تاکہ آپ کو ایک اجمالی آشنائی حاصل ہو جائے ان کتابوں کے سلسلے میں. تو جو پہلا حصہ ہے جس کو اصول کہا جاتا ہے، اس میں معرفت شناسی کے سلسلے میں احادیث، توحید کے بارے میں، امامت کے بارے میں اور اخلاق کی اہم بحثوں کے بارے میں حدیثیں ہیں. فروع حاوی یک دور فقہ از طہارت تا دیات است. فروع کافی فقہ کا ایک مستقل دورہ ہے، باب طہارت سے لے کر کے باب دیات تک. اس میں صرف فقہی احادیث اور روایات ہے، جس میں فقہ کے مسائل بیان کیے ہیں. ٹھیک، فروع حاوی یک دور فقہ کا ایک دورہ ہے، فقہ کے ایک دورے پر مشتمل ہے جو طہارت سے دیات تک ہے. روزہ جنگی اس کی روایات متنوع و مختلفی را در زمین آئے تاریخی احتجاجات، کتب، رسائل، تفسیر در خود جائے دادے است. کہہ رہے ہیں کہ روزہ ایک کشکول کے مانند ہے جس میں الگ الگ چیزیں، جیسے تاریخی بحثیں آپ کو اس میں مل جائیں گی، مناظرات مل جائیں گے، خطبے ملیں گے، خطوط ملیں گے، تفسیر ملے گی اور بھی دوسری بحثیں مل جائیں گی. کشکول ہے، سمجھ رہے ہیں. توحید یہ اصول اور فروع کے علاوہ، سمجھ رہے ہیں، دوسری اہم بحثیں جیسے تاریخی، تفسیری، مناظرات، خطبات، خطوط،
جو ائمہ نے لکھے ہیں. روضے جنگیس کہہ رہے ہیں کہ روضہ ایک کشکول ہے کہ روایات متنوع و مختلفی کہ جس میں الگ الگ قسم کی اور مختلف طرح کی روایتیں در زمین ہے تاریخی سلسلے میں احتجاجات یعنی وہی مناظرات، خطبات و رسائل سے مراد نامے خطوط و تفسیر در خود جائزات اپنے اندر جگہ دی ہے ان چیزوں کو. عناوین کتب کافی بر حسب مجلدہائے ہشتگانے چنین است. کہنے کہ کتاب کافی جو چھپی ہوئی ہے وہ 8 جلدوں میں ہے. ان 8 جلدوں میں ٹھیک کیا کیا بحثیں ہیں کس جلد میں، کیا عناوین ہیں، اب اس کو بیان کر رہے ہیں. کہنے عناوین کتب کافی کتاب کافی کے عناوین برحسب مجلدہائے ہشتگانے 8 جلدوں کے مطابق چنینس 8 جلدوں میں چھپی ہے. اب ہر جلد میں کیا ہے اس کو بیان کر رہے ہیں. پہلی جلد کتاب العقل والجہل، یہی سے آغاز ہوتا ہے کتاب کافی کا، کتاب العقل والجہل. اس کے بعد یہ باب ختم ہوتا ہے تو باب فضل العلم، یہ بھی کتاب التوحید، کتاب الحجہ. یہ 4 کتابیں پہلی جلد کے اندر تھیں. دوسری جلد کتاب الایمان والکفر، کتاب الدعاء، کتاب فضل القرآن، کتاب الاشرا. یہ 4 کتابیں دوسری جلد کے اندر ہیں. ٹھیک. تیسری جلد میں اب یہ فقہ کی شروع ہو رہی ہے. کتاب الطہارہ، کتاب الحیض، کتاب الجنائز، کتاب الصلاۃ، کتاب الزکاۃ. ٹھیک. فقہ کی یہ کتابیں ہیں تیسری جلد میں. چوتھی جلد میں کتاب الزکاۃ، کتاب الصیام اور کتاب الحج ہے. 5ویں جلد میں کتاب الجہاد، کتاب المعیشہ، کتاب النکاح. کتاب الجہاد، کتاب المعیشہ یعنی تجارت، ایسے یعنی. اس کے بعد 6ٹھی جلد ہے کتاب العقیقہ، کتاب الطلاق، کتاب العتق والتدبیر والکتابہ، کتاب الصید، کتاب الذبائح، کتاب الاطعمہ، کتاب الاشربہ، کتاب الزیع والتجمل والمربع، کتاب الدواجن. یہ سب کتابیں ہیں فقہ کی، سمجھ رہے ہیں. عقیقہ، طلاق، عتق و تدبیر، غلام آزاد کرنا، تدبیر و کتابت، صید یعنی شکار، ذبح کرنے کے احکام، اطعمہ کھانے والی چیزوں کے احکام، اشربہ پینے والے، کتاب الزیع والتجمل والمربع یہ سجنے سنورنے اور تمام چیزیں جو مثلا انسان استعمال کرتا ہے سر سے پاؤں تک کھولنے پہننے کی جو چیزیں ہوتی ہیں، جو آرائش کی چیزیں ہوتی ہیں، اس کے. کتاب الدواجن، اس کو دیکھنا پڑے گا لغت میں دواجن کیا ہے. ٹھیک ہے، چلو اس کو فی الحال چھوڑتے ہیں. 7ویں جلد میں ہے کتاب الوصایا، کتاب الموارید، کتاب الحدود، کتاب الدیات، کتاب الشہادات، کتاب القضاء والاحکام، کتاب الایمان، کتاب النذور والکفارات. ٹھیک ہے، یہ سارے واضح ہے نا. 8ویں جلد میں ہے کتاب و باب نہ دارت، اس میں کوئی باب نہیں ہے. ببر اساس نامگزاری مؤلف، اور مؤلف نے جیسا کہ اس جلد کا نام رکھا ہے روضہ یعنی باغ، اس کے میں بہائے متنوع درآل پیدا میں شوائے. ایک باغ کی طرح ہے، جس طریقے سے ایک باغ میں مختلف قسم کے پھلوں کے درخت ہوتے ہیں، مختلف قسم کے پھل اس باغ سے پیدا ہوتے ہیں، ویسے ہی یہ آخری جلد ہے جس کو روضہ کہا جاتا ہے. باغ کے مانند ہے، الگ الگ قسم کے
حدیثیں اور روایتیں اس میں موجود ہیں۔ کتاب کافی دارائے 16,199 حدیث مباشر۔ کتاب کافی کے اندر کل 16,199 حدیثیں ہیں۔ کتاب کافی میں 16,199 حدیثیں۔ مزایا و ویژگیہائے کتاب کافی۔ کتاب کافی کے امتیازات اور خصوصیات کیا ہیں؟ اوپر بھی بیان کیا تھا، ٹھیک، پھر بیان کریں کہ نبی سند آن دوران نواب اربع و بخشی از زمان امام حسن عسکری علیہ السلام کا درد کر دیا۔ پہلا امتیاز کتاب کافی کا یہ ہے کہ اس کتاب کے مؤلف یعنی شیخ کلینی نے امام زمانہ کے جو 4 نائب خاص تھے ان کا زمانہ اور خود امام حسن عسکری علیہ السلام کی زندگی کے کچھ آخری دوران کو اور آخری وقت کو ان لوگوں نے درک کیا ہے، دیکھا ہے، سمجھ رہے ہیں؟ نواب اربع اور امام حسن عسکری علیہ السلام، یوں کہا جائے امام حسن عسکری علیہ السلام کے زمانہ اور پھر عصر غیبت میں نواب اربع کا جو زمانہ رہا ہے۔ نمبر 2 نبی سند آن بے جہت نزدیکی زمان با نبی سندگان اصول توانستے روایاتی را باواسطہ کبتر نقل کلا۔ اس کتاب کے لکھنے والوں نے چونکہ اصول لکھنے والوں کا زمانہ درک کیا ہے، یوں کہا جائے کہ اصول لکھنے والوں سے ان کا زمانہ بڑا نزدیک اور بڑا قریب رہا ہے، اسی لیے اس کتاب کے اندر جو روایتیں انہوں نے درج کی ہیں، نقل کی ہیں، اس میں واسطہ بڑا کم ہے۔ اصول لکھنے والے وہی ہیں اصحاب امام، ان سے سنا یا ان سے بڑے قریب تھے، تو 1 2 واسطہ 3 واسطہ ایسے ہی روایتیں ملیں گی آپ کو اصول کافی کی۔ نبی سند آن اس کتاب کے مؤلف نے بجہت نزدیکی زمانی با نبی سندگان اصول لکھنے والوں کے زمانے سے نزدیکی کی وجہ سے توانستے روایاتی را باواسطہ کمتر نقل کنا، کم ترین واسطے کے ذریعے سے انہوں نے روایتیں نقل کی ہیں۔ از ہمین رو اسی وجہ سے بخشی از روایات کافی باسے واسطے نقل شدہ ہے۔ کافی کی کچھ روایتیں ایسی ہیں جو صرف اور صرف 3 واسطے سے ہی نقل ہوئی ہیں، 3 واسطے 4 واسطے، کم ترین واسطے کے ذریعے سے مؤلف نے اپنی کتاب میں روایتوں کو نقل کیا ہے، اور کم ترین واسطے کے ذریعے سے روایتوں کو نقل کرنے کی وجہ اصول اربع لکھنے والوں سے ان کے زمانے کا نزدیک ہونا ہے۔ نمبر 3 دارائے عناوین کوتاہ و گویاس کے محتوی روایات بابرہ نشانمی دہا۔ تیسری خصوصیت اس کتاب کی یہ ہے کہ جو عناوین ہیں وہ بڑے مختصر ہیں اور بڑے ہی واضح ہیں۔ خود روایتوں کے عناوین سے اس کے محتوی کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے، اس کے معنی اور مفاہیم کو سمجھا جا سکتا ہے۔ دارائے عناوین کوتاہ و گویاس، یعنی اس کتاب کے عناوین بڑے مختصر اور بہت ہی سلیس ہیں، گویا ہے، واضح ہے کہ محتوی روایات بابرہ کی باب کی روایات کے جو معنی اور مفاہیم ہیں ان کو بتاتا ہے، اس کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ جیسا کتاب الایمان والکفر کہہ دیا تو اس میں اب جو روایتیں آئیں گی آپ کو اسی عنوان سے پتہ چل جائے گا کہ اس عنوان کے ذیل میں روایتیں جو آنے والی ہیں وہ کس طریقے کے مفاہیم اور معنی کو بیان کرنے والی ہوں گی، ہے نا، یعنی احادیث کے محتوی کو ظاہر کر دیتی ہیں۔ نمبر 4 روایات بدون دخل و تصرف نقل شدے و توضیحات مصنف با روایتها مشتبه نمی شود۔
چوتھی خصوصیت یہ ہے کہ مصنف نے روایات کو بغیر کسی دخل و تصرف کے نقل کر دیا ہے، روایتوں میں کسی طریقے کی دخالت نہیں کی، حذف و اضافہ نہیں کیا ہے، درمیان میں کوئی اپنی رائے، کوئی اپنا نظریہ، کوئی اپنی تفسیر نہیں رکھی ہے۔ لہذا روایتیں مصنف کی توضیحات سے بالکل جدا ہیں، الگ ہیں۔ اگر کہیں ضرورت بھی پڑی ہے توضیح دینے کی تو اس کو روایت کے ختم ہونے کے بعد نشان لگا کر کے یا فرض کر لیں نیچے حاشیے میں، تاکہ توضیحات روایتوں کے ساتھ ملنے نہ پائے۔ نمبر 5، مصنف صحیح می کند حدیث درستر و روشنتر را در اول باب قرار داده و سپس احادیث مبہم و مجمل را ذکر کند۔ روایتوں کی ترتیب میں اس کے وضوح کو اور اس کے واضح اور روشن ہونے کو ترجیح دی ہے۔ ٹھیک، آسان روایتوں کو، واضح اور روشن روایتوں کو پہلے، اس کے بعد جن روایتوں میں کچھ اجمال ہے، ابہام ہے، اس کو بعد میں رکھا ہے۔ ترتیبوں میں روایات کی ترتیب میں سہل اور غیر سہل کا خاص خیال رکھا ہے۔ جو روایتیں سہل و آسان ہیں، جن کو سمجھنا آسان ہے، اس کو پہلے رکھا ہے، جو روایتیں مشکل ہے اس کو بعد میں رکھا ہے۔ مصنف صحیح می کند، مصنف نے صحیح کی ہے کہ حدیث درستر و روشنتر، جو حدیث زیادہ صحیح ہے اور زیادہ واضح اور روشن ہے، در اول باب قرار دادے، باب کی ابتدا میں اسے رکھا ہے، بس احادیث مبہم و مجمل را ذکر می کند، اس کے بعد مبہم اور مجمل حدیث کو ذکر کرتے ہیں۔ نمبر 6، تمام سند حدیث در آن ذکر شدے و از ان جہت با تہذیب و استفسار و من لا یحذر الفقیہ متفاوت ہے۔ مصنف نے تمام روایتیں ان کی سندوں کے ساتھ ذکر کیا ہے، یہ ایک بڑا امتیاز ہے۔ یہ طریقہ اور یہ سلیقہ کتب اربعہ میں سے جو اور 3 کتابیں ہیں اس میں نہیں ہے، اور مکمل سند کو ذکر کرنے کی ایک وجہ یہی ہے کہ واسطے کم تھے۔ واسطے جب زیادہ ہو جاتے ہیں تو سند کو مکمل طور پہ لانا ہے نا تفصیل طلب ہوتا ہے، مشکل ہوتی ہے کہ تمام سندوں کو ذکر کیا جائے، کیونکہ ان کی روایتوں میں واسطے کم تھے، راوی کم تھے، لہذا ذکر کرنا بھی ان کے لیے آسان تھا، سہل تھا، اس لیے انہوں نے روایتیں ان کی سندوں کے ساتھ ذکر کیا ہے۔ لہذا اس اعتبار سے کہ اس کتاب میں تمام روایتیں سندوں کے ساتھ ہیں، دوسری اور کتابیں تہذیب و استفسار و من لا یحذر الفقیہ اس سے الگ ہے۔ ان کتابوں میں روایتیں مکمل سند کے ساتھ ذکر نہیں ہوئی ہیں۔ 7واں امتیاز یہ ہے کہ روایات کی نقل می کند با عنوان باب سازگار است و از نقل احادیث معارض خودداری کر دے۔ 7ویں خوبی اس کتاب کی یہ ہے کہ جو روایتیں انہوں نے نقل کی ہیں وہ باب کا جو عنوان ہے اس کے ساتھ سازگار ہے۔ باب کا ہے نا، باب قائم کیا ہے اور ہر باب کا ایک خاص عنوان اور نام رکھا ہے، جس باب کا جو نام ہے ٹھیک اسی کے مناسب روایتیں اس میں نقل کی گئی ہیں، معارض اس کے خلاف یا دوسری کہیں کی بھی روایت اٹھا کر کے لا کر کے وہاں نہیں رکھا ہے۔ ٹھیک، باب کا جو عنوان ہے اس عنوان سے جو روایتیں میل کھاتی ہیں، جو مربوط ہیں، انہی روایتوں کو نقل کیا ہے، اس عنوان کے مخالف کسی روایت کو اس باب میں جگہ نہیں دی ہے۔ مثلا کتاب الایمان والکفر ہے،
تو اب وہاں فضل العلم والی لے کے چلے آئے کوئی، یا کوئی دوسری اور اخلاق والی لے کے چلے آئے حدیث، ایسا نہیں ہے۔ باب کا جو ایک مستقل عنوان اور ایک خاص نام ہے، اس عنوان اور اس نام سے جو روایتیں میچ کھاتی ہیں، جو اس سے مربوط ہیں، ملتی جو اسی موضوع کی ہے، اسی عنوان سے جن کا رابطہ ہے، انہی کو ذکر کیا ہے۔ اس عنوان اور اس موضوع کے مخالف جو روایتیں ہیں یا اس سے ہٹ کر کے جو ہیں، جن کا اس عنوان سے کوئی رابطہ نہیں، ان روایتوں کو انہوں نے ذکر نہیں کیا ہے۔ روایاتی را نقل می کند کے شیخ کلینی نے ان روایتوں کو نقل کیا ہے کہ با عنوان باب سازگار است، جو باب کے عنوان کے ساتھ سازگاری رکھتی ہے، میچ کھاتی ہے۔ از نقل احادیث معارض احادیث کو نقل کرنے سے، باب کے عنوان کے جو مخالف حدیث ہے اس کو نقل کرنے سے خودداری کر دیا، پرہیز کیا ہے۔ نمبر 8، روایات را در غیر ابواب خود قرار نہ دادے است، لیکن روایتوں کو ان کے باب سے ہٹ کر کے ذکر نہیں کیا ہے۔ جو روایت جس باب کی اسی باب میں اس کو جگہ دی ہے۔ روایات کو در غیر باب خود اپنے باب سے ہٹ کر کے قرار نہ دادے است، انہوں نے نہیں رکھا ہے۔ جس روایت کا جو باب ہے اسی باب کے اندر رکھا ہے۔ استنظیم و تبویب دقیق و منطقی برخوردار است، کرے کہ یہ کتاب خاص نظم، خاص تبویب اور دقیق اور منطقی تمام چیزیں ہیں اس کی، جو اس کی تنظیم کی گئی ہے، جو اس کو باب باب قرار دیا گیا ہے، اس میں بہت ہی سمجھ بوجھ اور عاقلانہ اور منطقانہ اقدام کیا گیا ہے۔ از عقل و جہل، سب سے پہلے عقل و جہل کی بحث لاتے ہیں، سپس علم و آنگاہ توحید شروع می شود، اس کے بعد توحید کی بحث شروع ہوتی ہے۔ در باق برخی از مباحث معرفت شناسی را در مرحلہ نخست قرار دادے۔ واقعیت اور حقیقت یہ ہے کہ معرفت شناسی کی کچھ مباحث کو پہلے ہی مرحلے میں ذکر کر دیا ہے، بس فصل مباحث توحید و امامت می رسد، اس کے بعد توحید اور امامت کے مباحث کو ذکر کیا ہے۔ معرفت شناسی میں سب سے پہلے جو ہے کیا ہے مولانا؟ عقل الجہل، کیونکہ توحید کا اثبات عقلی دلائل کے ذریعے سے ہوتا ہے، لہذا پہلے عقل کے اوپر بحث ہوگی، عقل کے مباحث بیان کیے جائیں گے، پھر اس کے بعد توحید۔ آنگاہ روایات اخلاقیہ نقل کرتے، اس کے بعد جب اصول کی بحثیں تمام ہوتی ہیں تو اخلاقی روایتوں کو نقل کرتا، بے فروع و احکام میں رسد، اور اس کے بعد پھر فروع اور احکام مدر پایان جنگی متنوع از احادیث را جمع نمودے اسا، اور آخر میں مختلف اور الگ الگ طریقے کی حدیثوں کو جمع کیا ہے۔ یعنی واقعاً بڑی منطقی طریقے سے، بڑی تدبیر کے ساتھ، بڑی سمجھ بوجھ کے ساتھ اس کتاب کو باب باب کیا ہے، اس کو نظم و ترتیب دی ہے۔ نظم و ترتیب اس کی بڑی خاص منطقی ہے۔ نمبر 10، جامعیت کافی نسبت به مباحث عقیدتی اخلاقی و فقہی یکی دیگر از امتیازهای آن است۔ اس کتاب کے دوسرے امتیازات میں سے ایک امتیاز یہ ہے کہ یہ کتاب عقیدتی اخلاقی اور فقہی مباحث کی جامع کتاب ہے۔ جامعیت کافی کی جامعیت کی کافی ایک جامع کتاب ہے عقیدتی اخلاقی اور فقہی مباحث کے اعتبار سے، کہ دوسری کتابوں میں یہ جامعیت آپ کو نظر نہیں آئے گی۔ کتاب کافی از دورہائے نخست مورد توجہ عالمان بودے، کہنے کی کتاب کافی ابتدائی زمانے سے ہی، جب یہ لکھی گئی اس کے بعد سے ہی عالموں کی توجہ کا مرکز رہی ہے۔ بدین جہت کا رہا ہے بسیاری نسبت بیان انجام شدہ است،
اسی وجہ سے اس کتاب کے سلسلے میں بہت سارے کام انجام پائے ہیں. مثلا بہت ساری شرحیں لکھی گئی، بہت سارے ترجمے کیے گئے. شیخ آغا بزرگ تہرانی در الذریعہ 27 شرح الاصول یا تمامی کتاب معرفی کر دے. شیخ آغا بزرگ تہرانی نے الذریعہ میں اصول کافی کا تعارف کراتے ہوئے کہا ہے کہ اصول کافی کے سلسلے میں 27 شرحیں لکھی گئی، یا اصول پر یا اصول کی جتنی یہ جو 3 کتابیں ہیں، اصول و فروع و روضہ، 27 شرحیں لکھی گئی. ہمچنین برخی دیگر نویسندگان کارہائے بسیاری را پیرامون کافی ذکر کر دیا. شیخ آغا بزرگ تہرانی کے علاوہ دوسرے اور محققین اور علماء نے اس کتاب کے سلسلے میں بہت سارے کاموں کا ذکر کیا ہے. اکثر انہا بطبع نہ رسید یا در دسترس نیست. اصول کافی کے سلسلے میں جو کام کیے گئے وہ یا تو چھپ نہیں پائے یا چھپے تو ہم تک پہنچ نہیں پائے. اتنا کام تو بہت ہوا. در اینجا برخی از کارہائی کی پیرامون کتاب کافی انجام شده و در دسترس قرار دارد در چند قسم معرفی می‌کنیم. کہہ رہے کہ اب ہم یہاں پر اصول کافی کے سلسلے میں جو کام کیے گئے ہیں اور جو ہماری دسترس میں ہے، ٹھیک ہے، اس کا تعارف کروائیں گے الگ الگ تقسیم کر کے. ٹھیک ہے، اب دیکھتے ہیں کہ کیا کیا کام کیا گیا ہے، کل انشاءاللہ دیکھا جائے گا.